الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لا يعظكم به. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں عزیز بھائیو، اس قرۂ ارض پہ انسان صدیوں سے موجود ہے اور ہزاروں برس کی اس کی تاریخ ہے. اس انسان اور اس کے معاشرے میں نشے و فریب آتے ہیں. کبھی یہ انسان اونچا ہوتا ہے، کبھی یہ نیچے. لوگ اس کی اصلاح اور سدھار کی تدبیر بھی کرتے ہیں، تدبیر بھی کرتے ہیں. لیکن انسانی تاریخ گواہ ہے کہ انسانیت کے سچے نمائندے اللہ کے پیغمبر جو مرض کی تشخیص بھی فرماتے ہیں اور دوا اور علاج بھی تجویز فرماتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دنیا خراب ہو گئی، زمانہ خراب ہو گیا، نظام بیٹھ گیا، سسٹم بیٹھ گیا. پیغمبر کہتے ہیں نا انسان خراب ہو. لوگ کہتے ہیں نظام خراب ہے، سسٹم صحیح نہیں، زمانہ خراب ہو گیا. پیغمبر کہتے ہیں اس سسٹم کا انسان خراب ہو. ہسپتال کا سسٹم اچھا ہو، چلانے والا خائن ہو، سسٹم تو کام نہیں آئے گا. اب تجویز آ جائے کہ چھوٹے چھوٹے کلینک بنا دیے جائیں اور ہر کلینک پہ کرت آپ دکھا دیا جائے تو ہسپتال صحیح چلتا ہے. لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، دنیا خراب ہے. اس دنیا میں تو اللہ کی نعمتوں کی برسات آج بھی ہے. زمین آج بھی سونا اگل رہی ہے. آسمان نے سورج نے اپنی روشنی دینا نہیں بند کی. چاند آج بھی چمکتا ہے. ہوائیں اپنی تازگی آج بھی اپنے کو رکھتی ہیں. لیکن ان خزانوں پہ بیٹھنے والا، تقسیم کرنے والا پاپی ہے، ظالم ہے. بیٹھنے والا درخت ہے، خزانے تو زمین کے وہی ہے. وہ ایسا ہوس پرست ہے، جب اپنی ضروریات کی فہرست بناتا ہے تو دفتر کے دفتر کم پڑ جاتے ہیں، اور جب لوگوں کی ضروریات کی وقت آتا ہے تو سارے علم معیشت اسے مختصر کرنے میں لگا دیتا ہے. وہ پاپی ہوگا. تو دنیا آئی اور اس نے انسان کے سدھارنے کا اور اس کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. لیکن انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کے سب سے سچے نمائندے پیغمبر ہوا کرتے ہیں. پیغمبر بیماری کی تشخیص بھی کرتے ہیں اور سدھار کا نظام بھی دیتے ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں، تجویز بھی دیتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں. پیغمبر انسانیت کے سچے نمائندے، اور ان کی تدبیر کے پیچھے اور ان کی تشخیص کے پیچھے اللہ کا علم ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے. ان کی تشخیص بھی ٹھیک اور اصلاح اور سدھار کی ان کی تدبیر بھی ٹھیک. وہ کہتے ہیں نظام نہیں، وہ ثانی درجہ. پہلا درجہ یہ ہے کہ اس نظام پہ بیٹھنے والا انسان کیسا ہے. جس طرح نصاب ہوتا ہے وہ ثانی درجہ. پہلا درجہ یہ کہ وہ پڑھانے والا انسان کیسا ہے. نصاب معاون بن سکتا ہے لیکن اصل وہ ٹیچر ہے، اصل وہ معلم ہے، اصل وہ انتظام کرنے والا منتظم ہے. پولیس کے بڑھانے سے جرائم نہیں ہوتے، پولیس کے بڑھانے سے جرائم نہیں ہوتے. اگر اس کا آپ نے مزاج نہیں بدلا، ذہنیت نہیں بدلی، زمین نہیں بدلا تو وہ سارے اختیارات کے ساتھ بھی جرائم کے ساتھ ہو جائے گا. حل کیا ہے؟ اس فرد کو ٹھیک کر دو، اس انسان کو ٹھیک کر دو، اس کو باضابطہ بنا دو. اس عہدے پہ آنے کے لیے کوئی کوالٹی ہونی چاہیے، کوئی ضابطہ ہونا چاہیے، کوئی نظام ہونا چاہیے. ہمارے دین میں تو کسی عہدے پہ آنے کے لیے، ذمہ داری سپورٹ کرنے کے لیے پورا ایک ڈھانچہ موجود ہے کہ اس ڈھانچے پہ علم صفات کے ساتھ ہے تو وہ اس ذمہ داری کا اہل ہے. لیکن آج کون پیغمبر کی اس رہنمائی سے روشنی لے، کون اس پیغمبر کی ہدایت سے رہنمائی لے، کون اس مسلم اور اس محسن امت سے بصیرت لے. بابا ایسے لوگ نہیں رہے. وہاں تو بیماری کی تشخیص بھی ہے اور صحیح تدبیر بھی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ بربادی کب آئی؟ بلکہ یوں کہا قیامت کب آئی؟ قیامت کا دوسرا نام بربادی. مدرسہ قیامت کب آئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دعی الامان، اذا دعی الامان، جب لوگوں میں دیانت نہیں رہی، جب لوگوں میں حقوق اور اپنے فرائض ادا کرنے کی فکر نہیں رہی، جب دیانت نہیں رہی. کہ یا رسول اللہ کیف اضاعتها، دیانت کیسے ضائع ہو جائے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بددیانتی اور خیانت اور اداروں کی بربادی کا ایک پہلو ذکر کیا کہ اس سے ادارے برباد ہیں، اس سے قومیں برباد ہیں، اس سے ملک برباد ہیں. قوموں کی بربادی کی وجہ نظام نہیں، افراد ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اهله، جب ذمہ داریاں اہلوں کے سپرد کر دو گے پھر بربادی ہی بربادی. جب ذمہ داریاں خائن نااہل بدیانت حوث پرست بے خوف، اللہ کا ڈر نہیں، خوف خدا نہیں، انسانیت کے لوگوں کے لیے کوئی خیر خائی نہیں، کوئی شفقت نہیں، کوئی اندر دلی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ درندے ہیں. فرمایا جب نااہلوں کے سپرد تمہارے عہدے اور منصب ہو جائیں گے، یہ ہے اداروں کی بربادی، یہ ہے نظاموں کی بربادی، یہ ہے نظام کی اصل خرابی. گھر کا ذمہ دار نااہل ہو جائے، گھر کا نظام نہیں چلتا، وہ گھر نہیں بدنام ہوتا، گھر والے نے اسے بدنام کرتا، گھر والے نے بدنام کرتا، وہ نااہل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، انہوں نے انسانوں کی صلاح سدھار اس کی تدبیر بھی بتائی اور مرض کی تشخیص بھی دی کہ تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ دیانت نہیں. اور دیانت کوئی ہوا میں نہیں ہوتی، دیانت کسی شخص میں ہوتی ہے، کسی فرد میں ہوتی ہے، کسی انسان میں ہوتی ہے. آدم میں آدمیت نام ہے کہ اس میں عدل و انصاف، اس میں امانت اور دیانت ہوتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو انسان نما تو ہے لیکن اس میں آدمیت نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بربادی کی وجہ نااہلیت، خیانت ہے. تو پیغمبر نظام کو بدلنے کی اتنی فکر نہیں کرتے، اس کو دوسرا نمبر دیتے. انہیں پہلی فکر ہوتی ہے انسان ٹھیک ہو جائے. جو ذمہ داری جس سے سپورٹ کی جا رہی ہے اس کی کوالٹی کیا ہے، اس میں دیانت ہے، اس میں اہلیت ہے. اگر کسی چھوٹے بڑے یونٹ میں دیانتدار اور منتظم ہو اور خوف خدا رکھنے والا ہو اور چھوٹے یونٹ بچ جائیں اور ہر ایک پہ قدم بیٹھ جائے، جی آئی ٹی بڑھ گئے، وزیر اعلیٰ بڑھ گئے، وزارتیں بڑھ گئی، کابینہ بڑھ گئی، لیکن خدا نخواستہ سب جگہ چوروں کا ٹولہ بیٹھ جائے، نظام ٹھیک ہو جائے. تو اپنے پیغمبر سے رہنمائی کیوں نہیں لیتے؟ ہم اپنے نبی کی زندگی سے سیرت سے رہنمائی کیوں نہیں لیتے؟ جب دنیا میں بگاڑ ہی بگاڑ تھا اور آپ آئے، ریاست بنائی، مدینہ بنایا، اس امت کو عروج پہ لے کے گئے، عزت کی بلندیوں پہ اٹھایا، کیا انسان بنایا اور اس اہل شخص کو ذمہ داری سپرد کر. اہل شخص کو ذمہ داری سپرد کر. گاڑی کتنی اچھی کیوں نہ ہو لیکن گاڑی چلانے والا خدا نہ خاصہ نااہل ہے یا نااہل تو نہیں، خائن ہے، تو اصل تو فرض ہے. اور ہمارا دین کے اندر بھی ذمہ داری سپرد کرنے کی رہنمائی موجود ہے، بلکہ ہمارے آئین کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس ٹائپ پہ عمل کون کرے، اس پہ عمل کون کرے. تو میرے عزیزو، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس اپنے سچے نبی کی پوری زندگی، پوری سیرت، اس کے بعد ریاست بھی تھی، ملک بھی تھا، قوم بھی تھی، اس نے معاملات بھی چلائے اور کامیابی سے چلائے. پیغمبر انسانیت کے سچے صحیح نمائندے پیغمبر ہوتے ہیں اور ان پیغمبروں میں امام الانبیاء سب سے آخری نمائندے ہیں. اگر صلاح اور سدھار چاہیے اور انسانیت کی فلاح چاہیے، اپنی قوم کو کسی صراط مستقیم کامیابی کے راہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے پیغمبر سے رہنمائی لیں، ورنہ ہر 4 سال کے بعد ہم کہیں گے یہ نظام بھی ٹھیک ہو، یہ نظام بھی غلط ہو گیا، اور 77 سال سے ہم ایسے ہی کر رہے ہیں، ایسے ہی کر رہے ہیں. ہم اپنے پیغمبر کی زندگی سے رہنمائی کریں. کیوں شرماتے ہیں؟ وہاں کیوں احساس کمتری ہے؟ جب مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کی زندگی سے رہنمائی لی تھی تو بڑے فخر سے کہا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، ہم آج جو عزت کی بلندیوں پر ہیں یہ سب اسلام کے ضابطہ زندگی کی مطلب. ہمیں جو آج عروج ملا ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی آج مدد اور نصرت ہے، اس کے پیچھے وہ ضابطہ اسلام ہے جو ہمارے پیغمبر ہمارے پاس لے کے آئے. لیکن ہماری سمجھ میں اتنا فساد اور بگاڑ ہے، ہم اسی اسلامی زندگی کو اپنی لیے ترقی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی قومی زندگی کے اندر اسی اسلامی زندگی کو اپنے لیے ترقی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ ذہنی غلامی ہے جس سے ہم روز پستی کی طرف جا رہے ہیں، ذلت ہماری ختم. تو انسان جب عہدے پہ آتا ہے، سسٹم کو سنبھالتا ہے، ذمہ داری اس کے سپورٹ ہوتی ہیں، جس میں دیانت ہوتی ہے، جس میں اہلیت ہوتی ہے، تو پھر وہ ادارہ ترقی کیا کرتا ہے، پھر وہ ادارہ مستحکم ہوا کرتا ہے، پھر اس ادارے کے اندر نظام کی درستی. نظام خود کوئی چیز نہیں، وہ سامنے درجہ ہے، وہ معاون ہے. پیغمبر کہتے ہیں اصل انسان کہ آپ وہ انسان وہاں بٹھائیں جس کے اندر اہلیت اور عقل ہو، اور یہ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ کوالٹی موجود ہے یا نہیں. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بربادی کی وجہ یہ ہے کہ جب عہدے اور منصب، اقربا پروری، لسانیت، اصلیت، فرقوں کی بنیاد پر، جماعتوں کی بنیاد پر جب عہدے تقسیم ہوں گے اور اہلیت اور دیانت کا قدر ہوگا، پھر وہ ادارے برباد، تو پھر ادارے برباد. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بربادی کی اصل وجہ نااہل لوگ. قال احداهما يا ابا الاستاجر ان خير من استاجرت القوي الامين. جب حضرت شعیب علیہ السلام اپنے گھر کی ذمہ داری کسی کی سپورٹ کرنے کی ضرورت پڑی، گھر کا ذمہ داری کسی کی سپورٹ کرنے کی ضرورت پڑی، قرآن میں موجود ہے. بیٹیوں نے کہا ابا جان ایک شخص ہم نے دیکھا ہے، اس کے اندر اہلیت بھی ہے اور دیانت بھی ہے، اسے یہ ذمہ داری سپورٹ. آپ دفتر کی ذمہ داری سپورٹ کرتے ہیں، گھر کی ذمہ داری سپورٹ کرتے ہیں، فیکٹری کی ذمہ داری سپورٹ کرتے ہیں، قومی ذمہ داری سپورٹ کرتے ہیں. جو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے وہ یہ ہے اس میں اہلیت موجود ہے، اس میں دیانت موجود ہے.
دیانت ہو اہلیت بھی نہ اہلیت نہ ہو تو بھی وہ ذمہ داری کے لائق نہیں، اور اس کے اندر اگر اہلیت موجود ہے دیانت نہیں ہے تو بھی وہ ذمہ داری کے لائق نہیں۔ انہ لقوی امین، یہ قومی اداروں کے استحکام اور نظام کی ترقی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور اپنے پیغمبر سے صحیح رہنمائی لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔